میں نہایتی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں مجاہد ملت جناب مولانا حبیب حیدر عابدی صاحب قبلہ کی خدمت میں کوئی تشریف لائیں اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، الحمدللہ رب العالمین، اما بعد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تمت کلمت ربک صدقا و عدلا۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے عرش کے تمام ستارے، بس آفتاب کی کمی ہے، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں غازی عباس کے علم کے سامنے کہ قائد ملت کی صحت میں اور عمر میں طویل اضافہ عطا ہو، الہی آمین۔ اس لیے کیونکہ یہ ایسی شخصیت ہے ہندوستان کی اور ہمارے قوم کی۔ تقریباً 10 سے 12 برس ہو گئے میں مسلسل پیہم لگاتار قبلہ کلب جواد صاحب کے ساتھ ہوں۔ میں دل کی گہرائیوں سے اس خیال کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کلب جواد صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جو نہ جھک سکتی ہے نہ بک سکتی ہے۔ انہوں نے جب بھی سوچا ہے، جب بھی کیا ہے، قوم کے لیے کیا ہے، ملت کے لیے کیا ہے، دین کے لیے کیا ہے، مسلک کے لیے کیا ہے، امت کے لیے کیا ہے، ملک کے لیے کیا ہے۔ انہی کی حکمت عملی ہے کہ آج مرتد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے، ورنہ وہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہوتا۔ اور ان کے دشمن سن لیں جو یہ کہتے تھے کہ وسیم رضوی کی لڑائی ان کی ذاتی لڑائی ہے، دشمنی کلب جواد صاحب سے شروع ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے رسول اللہ پر اور قرآن مجید پر۔ میں جناب میسن رضوی صاحب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا کہ یہ عالی شان جشن کا انعقاد وہ کرتے ہیں۔ اتنا خوبصورت، اتنا حسین جشن، اتنا خوبصورت اور شاندان علم میں پوری دنیا میں بھی جاتا ہوں، امریکہ، یورپ کے ممالک میں، ہندوستان میں بھی ہر جگہ الحمدللہ جاتا ہوں۔ اس شان اور شوکت والی جناب عباس کی محفل میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہے۔ پروردگار عالم جس حسین اور خوبصورت محفل کا یہ انعقاد کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کی زندگی کو بھی اتنا حسین اور خوبصورت بنا دے۔ اور جو اپنے تخیل کی تجلی انہوں نے پیش کی ہے، جو واک تھرو انہوں نے ہمیں دکھایا ہے، مجھے مولا کائنات کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے کہ جب مولا کائنات کے ہاتھوں پر بیعت ہوئی اور مولا کائنات منبر کی بلندیوں پر گئے تو مدینے والے یہ سوچ رہے تھے کہ شاید علی مدینے والوں کا شکریہ ادا کریں گے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، 25 برس کے بعد تم نے میری بیعت کی اور یہ تاج اقتدار تم نے میرے سر پر رکھ دیا اور یہ ستوت کی ردا تم نے میرے دوش پر ڈال دی۔ لیکن چشم فلک نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ابو طالب کا بیٹا منبر کی بلندیوں پر جانے کے بعد لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، لوگوں خدا کا شکر ادا کرو کہ آج حق اپنے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ اس دنیا میں جو جتنا عظیم ہوتا ہے وہ اتنا مظلوم بھی ہوتا ہے۔ 1400 برس ہو گئے آج بھی مومنین پر اور عزاداروں پر خودکش حملے ہو رہے ہیں۔ پشاور کا دھماکہ آپ نے دیکھا، یہ جناب عباس کا معجزہ ہے۔ میں جب آ رہا تھا تو میرے فاضل بھائی، میرے دوست مرزا شفیق حسین شفق صاحب نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی، آج ہی کی ویڈیو، کہ وہ لوائقین جن کے بچے مسجد کے اندر پشاور میں ذبح کر دیے گئے، یہ مولا عباس کا معجزہ ہے کہ آج 4 شعبان کو وہ اکٹھے ہو کر جناب عباس کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ جناب عباس کا معجزہ۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ بم کے دھماکوں سے عزاداری کو اور عزاداروں کو روکا جا سکتا ہے، مگر میں جناب عباس کے
اس درگاہ کے صحن میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا سمجھ لے، طاغوت سمجھ لے، منفی طاقتیں سمجھ لے کہ عباس کا سچا عزادار ہوتا ہی وہ ہے جس کے لہو کا ہر قطرہ راہ حسین میں بہنے کے لیے منتظر ہو۔ عزادار کی لعنت لعنت یا علی۔ عزاداروں کو بم کے دھماکوں سے ڈرانا ایسا ہے جیسے کوئی مچھلی کو یہ دھمکی دے کہ تجھے پانی میں ڈبو دوں گا۔ یہ وہ عزاداری ہے جو تمنا فاطمہ ہے، یہ وہ عزاداری ہے جو آرزو زینب ہے، اور جب تمنا فاطمہ ہے اور آرزو زینب ہے تو نہ بنی امیہ کی حکومت اسے روک سکتی ہے، نہ بنی عباسی کے منصوبے اسے روک سکتے ہیں، نہ تاتاریوں کی یورشیں اسے روک سکتی ہے، اس لیے کیونکہ رسول اسلام کے معجزے کو قرآن کہتے ہیں، آل رسول کے معجزے کو عزائے حسین کہتے ہیں۔ نہ قرآن جلانے سے مٹ سکا ہے اور نہ ہی عزاداری بم کے دھماکوں سے فنا ہو سکتی ہے، اور یہ شان ہے عزاداری کی کہ کعبہ پہنچتے ہیں 3 ملین اور کربلا پہنچتے ہیں 30 ملین۔ کعبہ پہنچتے ہیں 3 ملین، کربلا پہنچتے ہیں 30 ملین، یہ بتانے کے لیے کہ جو عظمت و رفعت و بلندی رب کریم نے مزار حسین اور جناب عباس کے روضے کو بخشی ہے، اتنی عزت تو اپنے گھر کو بھی نہیں بخشی، اس لیے کیونکہ جس کا طواف مسلمان کرے اسے کعبہ کہتے ہیں، اور جس کا طواف خود کعبہ کرے اسے حسین اور عباس کہتے ہیں۔ حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے، پتھر کے مکی ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے۔ ہم لوگ ہیں مرہون کرم کرب و بلا کے، ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے۔ کعبہ جانے سے جسموں کی تطہیر ہوتی ہے، عباس کے روضے پر جانے سے نسلوں کی تطہیر ہوتی ہے۔ کعبہ جاؤ گے تو جسم پاک ہو جائے گا، کربلا جاؤ گے تو نسلیں پاک ہو جائیں گی۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے، رن ایک درخت چرخ کہن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، رستم کا بدن زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ سبحان اللہ۔ اسد بھی شیر، حیدر بھی شیر، لیس بھی شیر، زرغام بھی شیر، کسورہ بھی شیر، غضنفر بھی شیر، عباس بھی شیر۔ کیفیتیں بدلتی جائیں گی، القاب تبدیل ہوتے چلے جائیں گے، الغرض جس شیر کو دیکھ کر شیر خوفزدہ ہو جائیں اس شیر کو عباس کہتے ہیں، جس شیر کو دیکھ کر شیر خوفزدہ ہو جائیں اس شیر کو عباس کہتے ہیں۔ جب صفات الہی سمٹتی ہیں تو علی بنتا ہے، جب صفات علی سمٹتی ہیں تو عباس بنتا ہے۔ جس کو اللہ نے اپنا شیر کہا اسے شیر خدا کہتے ہیں، اور جس شیر کو علی نے اپنا شیر کہا اسے عباس کہتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آج ید اللہ کو ید علی مبارک ہو، ید اللہ کو ید علی مبارک۔
امیر المومنین کی ایثار و قربانی، فداکاری، جانثاری، زہد و تقوی، عصمت و عدالت، شجاعت و بہادری، رحم و حلم و بردباری، عفو و بخشش، غیرت و سخاوت کی مکمل تصویر کا نام حضرت عباس ہے۔ نعرہ حیدری۔ جیسے نبی نے علی کو سجایا تھا جنگ صفین میں، جنگ خندق میں، ایسے ہی علی نے عباس کو سجایا جنگ صفین میں۔ اپنا امامہ عباس کے سر پر، عباس کا امامہ اپنے سر پر، عباس کی ردا اپنے دوش پر، اپنی ردا عباس کے دوش پر، عباس کا پٹکا اپنی کمر میں، اپنا پٹکا عباس کی کمر میں، عباس کے نالین اپنے قدموں میں، اپنے نالین عباس کے قدموں میں سجا کے، سوار کے، تلوار دے کر گھوڑے پر بٹھایا۔ علی کی تنہا تو نکلے ہو مگر سوچ لو عباس، علی کی تنہا تو نکلے ہو مگر سوچ لو عباس، نصیریوں میں کہیں دو خدا نہ ہو جائیں۔ سجا کے سجا کے سوار کے عباس کو، جاؤ عباس۔ حضرت عباس میدان کارزار میں پہنچے، میمنے کو میسرے پر، میسرے کو میمنے پر، قلب لشکر کو عباس نے الٹ دیا۔ دنیا کہہ رہی تھی کون ہے؟ کوئی کہتا تھا جبرائیل ہے جو زمین پر آ گیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ علی ہے جو نقاب ڈال کر آ گیا ہے۔ مولا کائنات نے جب دیکھا نا کہ میرا لال اس شجاعت کے ساتھ تلوار چلا رہا ہے، تو ایک مرتبہ علی کے ذوق شجاعت نے انگڑائی لی۔ میری زرہ لاؤ، بختر لاؤ، خود لاؤ، تلوار لاؤ۔ علی نے نقاب ڈالی، گھوڑے پر بیٹھے، مہمیز کیا گھوڑے کو۔ ادھر عباس جنگ لڑ رہے ہیں، گھوڑے کو مہمیز کر کے حضرت عباس کے پہلو میں آ گئے۔ عباس بھی تلوار چلا رہے ہیں، علی بھی تلوار چلا رہے ہیں۔ عباس نے دیکھا پہلو میں بابا ہے، عباس نے علی کو دیکھا، علی نے عباس کو دیکھا، لشکر نے دونوں کو دیکھا۔ یہ کہتے ہوئے بھاگے، ابھی تو ایک علی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، یہ دو دو علی کہاں سے آ؟ اب جناب عباس نے نقاب ہٹائی، جو زلف تھی نا جناب عباس کی، وہ چہرہ مبارک پر لہلہانے لگی۔ اور جب مولا کائنات نے دیکھا نا اپنے لال کو، اس حسن کو، اس جمال کو، جیسے نور الہی کی تجلی عرش سے فرش پر آ گئی ہو، علی نے مسکرا کے کہا ھذا قمر بنی ہاشم، یہی تو بنی ہاشم کا چاند ہے، وہ جناب عباس کہ جو علی کی مکمل تصویر کا نام ہے۔ شاعر نے کہا، مرزا دبیر نے، کہ نیزہ زمین پہ آپ نے مارا جو یک با یک، ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک، شاید قیامت آئی زمین پہ گرا فلک، بس الحفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک۔ نیزہ زمین پہ آپ نے مارا جو یک با یک، ماہی نے دب کے گاوے زمین سے کہا سرک، شاید قیامت آئی زمین پہ گرا فلک، بس الحفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک۔ غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو، یا ابو تراب آ کر بچا لے زمین کو۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات۔ مجھے یقین ہے کہ اس جشن میں ہمارا وقت کا امام زمانہ اللہم صلی علی محمد وآلہ امام مہدی شامل ہے ہمارے ساتھ۔ اسی لیے اس اعلان کے ساتھ کہ جشن امام زمانہ
علیہ السلام امسال اپنے منفرد انداز میں منایا جائے گا۔ 15 شعبان، شب 15 تو نہیں ہے، 15 شعبان آخری اتوار شعبان کی امام زمانہ ٹرسٹ کی جانب سے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار جشن امام زمانہ اپنے منفرد انداز میں امام باڑہ غفرمآب میں زیر سرپرستی آفتاب شریعت مولانا کلب جواز صاحب امام جمعہ شروع کیا گیا ہے۔ اس جشن کی خاصیت یہ ہے کہ صرف علماء و ذاکرین اس جشن میں آتے ہیں اور مصرے اور اشعار سناتے ہیں۔ برقی روشنی کے ساتھ اس جشن کی رونق دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ امسال اس جشن میں بیرونی شعراء کرام بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ اور نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، اور اس بار 14 خواتین کو قرآن اندازی کے ذریعے جوگی پورا کی زیارت کے لیے بھیجا جائے گا، اور ان کے قیام اور تام کی ذمہ داری میری ہوگی کیونکہ میں وہاں کا ایڈمنسٹریٹر ہوں۔ یہ محفل جشن امام زمانہ شعبان کی آخری اتوار یعنی 27 مارچ 8 بجے شب امام باڑہ غفرمآب میں آپ تمامی حضرات، خواتین و حضرات، بچے بزرگ انشاءاللہ اس جشن میں شامل ہوں گے۔ 27 مارچ بمقام امام باڑہ غفرمآب بوقت 8 بجے شب انشاءاللہ امام زمانہ کا جشن منائیں گے ہم لوگ۔ وہ امام زمانہ کہ جس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے شیخ توسی نے درود توسی میں کہا پروردگار عالم اب اس کو بھیج دے جس کی دعوت رسول جیسی، جس کی عصمت رسول جیسی، جس کا علم علی جیسا، جس کی سلو حسن جیسی، جس کا قیام حسین جیسا، جس کی عبادت زین العابدین جیسی، جس کا علم محمد باقر جیسا، جس کی صداقت جعفر صادق جیسی، جس کا قسم موسیٰ کاظم جیسا، جس کی رضا علی رضا جیسی، جس کا تقوی امام جواد جیسا، جس کی نقابت علی نقی جیسی، جس کی ہیبت حسن عسکری جیسی، اور جس کی غیبت خود اللہ جیسی۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔